अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू की नज़्म हमद की हम तशरीह करेंगे। जमात दहम की किताब में मौजूद है, ये सफ़ा नंबर 1 पर। जमात दहम के पर्चे का सबसे पहला सवाल तशरीह ही का होता है। कुल 5 अशार की आपने तशरीह करनी होती है। एक हिस्सा नज़्म का होता है, उसमें से 3 अशार की तशरीह करते हैं, और दूसरा हिस्सा गज़ल का होता है। गज़ल के 2 अशार की तशरीह करते हैं। अशार की तशरीह के कुल नंबर 10 होते हैं, और एक तशरीह का जो नंबर है वो 2 नंबर की एक तशरीह होती है। नज़्म हमद के शायर हफीज़ जालंधरी हैं, और तशरीह करने से पहले हम हफीज़ जालंधरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उनकी तारीख़ पैदाइश 1900 है, तारीख़ वफ़ात 1982 है। लाहौर में उनकी वफ़ात हुई, और मीनार पाकिस्तान के करीब उनका मज़ार है। उनकी वजह शोहरत ये भी है कि वो पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक हैं। हफीज़ जालंधरी की शायरी में सादगी, सलासत, रवानी पाई जाती है, और हफीज़ जालंधरी ने बहुत सी अल्लाह ताला की तारीफ़ में नज़में लिखी हैं, जो कि अपनी मिसाल आप हैं। हम्द का लफ्ज़ मद्दाह से निकला है, जिसका मतलब है तारीफ़ बयान करना। नज़्म में की तरफ अगर हम देखें तो ऐसी नज़्म जिसमें रब्बे दो जहाँ की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, हम्द कहलाती है। उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाय हू से भर दिया आलम। नज़्म हम्द का शेर नंबर 1 है ये। कुन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है हो जा। अल्लाह ताला ने जब ये कायनात बनाई तो उसने कहा कुन, यानी हो जा, और कायनात ज़मीन और आसमान की तख्लीक हो गई। सूरह यासीन में ये लफ्ज़ इस तरह से इस्तेमाल हुआ है। एक आयत है जिसका तर्जुमा है, जब वो किसी काम का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाता है। कायनात यानी ज़मीन और आसमान की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने यहाँ मखलूक़ात की तख्लीक की, मखलूक़ात को पैदा किया। चरिंद परिंद, इंसान, हैवानात, और न जाने कितनी मखलूक़ात हैं जिनकी आवाज़ों से, जिनके दरमियान बाहमी रब्त से ये कायनात भर गई। उनकी आवाज़ों से, उनके शोर से ये कायनात का ज़र्रा ज़र्रा महकने लगा। नेकी, बदी, खैर और शर की जंग छिड़ गई। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस कायनात के तख्लीक करने के बाइस हुआ, और ये सब अल्लाह ताला की ताकत को ज़ाहिर करता है, अल्लाह ताला की शहंशाहियत को ज़ाहिर करता है कि उसने ये सब तख्लीक किया, वो तख्लीक करने की ताकत रखता है। निज़ामे आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहारे जाविदानी है उसी की बागबानी से। जिस तरह एक माली है वो अपने बाग की देखभाल करता है, बहुत इंतहाई मोहब्बत के साथ उसको परवान चढ़ाता है, एक एक पेड़ पौधे का ख्याल करता है। यहाँ पर दूसरे मिसरे में अल्लाह ताला को एक माली कहा गया है, और उसकी हुकूमत सिर्फ इस ज़मीन पर ही नहीं, आसमान का निज़ाम जो है वो भी उसी की बादशाहत, उसी की सल्तनत में आता है, और उसका ये तमाम निज़ाम अल्लाह ताला ही संभाल रहा है। निज़ाम आसमानी में अब सूरज का डूबना, निकलना, तलू होना, सितारों का तलू होना, निकलना, इसके अलावा मौसमों का तगय्युर और तबद्दुल, वक्त पर आना, वक्त पर जाना, ये सब इसके आसमानी निज़ाम का हिस्सा हैं। और ये सब निज़ाम जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही चला रहा है, और इसी की वजह से या इस पूरे निज़ाम में एक रवानी है। अगर अल्लाह ताला इस निज़ाम को ना चलाए तो ये रवानी नहीं होगी, ये नहीं चलेगा। इसके अल्लाह के अलावा और कोई इसको नहीं
چلا سکتا، اور اسی کی بدولت ایک جاودانی بہار ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی بہار رہتی ہے۔ بہار کا لفظ خوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مسرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو مسلسل ایک عمل ہو اس کو بھی اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر، اسی کی قدرت کے بچھائے ہیں اسی داتا نے دستر خوان نعمت کے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ رب دو جہاں کے لیے ایک آیت ہے جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ بلند و بالا پہاڑ ہوں جن سے معدنیات نکلتی ہے، اس کے علاوہ پھلوں سے لدے اشجار، خوشبوؤں سے مہکتے گلشن، رواں دواں چشمے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے مظاہر قدرت ہیں۔ ان سے نہ صرف زندگی کی نمو ہے بلکہ مخلوق جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے، اس کو اپنے استعمال میں لاتی ہے، اور جس سے وہ زندہ رہتی ہے۔ پانی، پھل پھول کھا کر انسان، حیوانات، چرند پرند ان کو زندگی ملتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے داتا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی اس نے ہمارے لیے رزق اسی دنیا میں رکھ دیا ہے، یعنی ایک طرح سے دسترخوان بچھا دیا ہے۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی ذات باری کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے لیے مختلف چیزیں بنائیں۔ سردی کا موسم ہے تو ساتھ ہی گرمی کا موسم بھی ہے، دونوں موسموں سے وہ لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ کہیں پر خشک بنجر ریتلے میدان ہیں، صحرا ہیں، تو کہیں پر سرسبز و شاداب گلشن ہیں۔ اس کے علاوہ اجالا ہے، تاریکی ہے، تاریکی بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ روشن دن یعنی بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو اندھیری رات بھی بنائی اسی ذات نے۔ اور اس سب سے اس ذات باری کی شان اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں ایک شعر آپ لکھ سکتے ہیں، سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے۔ ان سب میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت، وحدانیت، شان اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ نباتات سے مراد پیڑ پودے ہیں، جبکہ جمادات میں پتھر اور بے جان چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ حیوانات سے مراد جانور جن میں زندگی ہو، حیات ہو، ان کو حیوانات کہا جاتا ہے۔ خالق خلق کرنے والا، تخلیق کرنے والا۔ زمین اور آسمان صرف اللہ تعالیٰ ہی کے تصرف میں ہیں۔ چرند پرند، انسان، حیوانات، پودے، پیڑ، درخت، سب کا تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کو رزق دینے والا وہی رب دو جہاں ہے، ان کو پالنے والا وہی اللہ ہے، یعنی ہر شے پر وہ مکمل قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ نمبر 6 ہے ہمارا، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہے ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ باپ دادوں سے مراد آباء و اجداد ہیں۔ بہت سادہ سا شعر ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ وہ واحد ہستی ہے جو دل پر بھی حکمرانی کر سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو کہ دلوں پر تصرف رکھتی ہو۔ ہمارے دل سے گزرنے والا ہر خیال، ارادہ، سوچ، سب اس ذات حق کے علم میں ہے، اور وہ ان کو بدل سکتا ہے۔
اسی کی دی ہوئی توفیق سے قلب میں نیک خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہمارا دل اس کی دی ہوئی توفیق سے روشن ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ارادہ نیک ہو تو اعمال بھی اس کے مطابق ہی اچھے ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہ ارشاد ہوتا ہے، میں ترجمہ بول رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی ہمارا اپنے جو ذاتی دل پر بھی ہماری حکومت نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت اور بادشاہت ہے۔ ہمارے آباء و اجداد، ان کا بھی وہی رب تھا، ہمارا بھی وہی رب ہے۔ ہم سے پہلے جتنی قومیں گزریں، جتنے لوگ گزرے، جتنے بھی مخلوقات گزریں، سب کا رب وہی ہے، وہی ان کو پالنے والا تھا۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ بشر سے مراد انسان ہے، شیدا کا مطلب ہے محبت کرنے والا، اس کا عاشق۔ فطرت اسلام سے مراد سلامتی والی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے، اس کے خمیر میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور بدی سے دور رہنا چاہتا ہے۔ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کی فطرت سلامتی والی فطرت بنائی ہو، اور اسی فطرت کے مطابق ہمارا دین ہمیں چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ہم اسلام کی فطرت کے مطابق چلیں، اور اللہ نے انسان کو ہی بھی اس فطرت پر پیدا کیا، اور یہی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، جن کی پیروی کرنا، جن کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان سے اسلام کی فطرت پر وہی چل سکتا ہے، وہی عمل کر سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا، ان سے محبت کرتا ہو۔ اسی لیے کہا گیا نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے، یعنی اسلام کے راستے پر چلنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدائی ہوگا۔